الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 7 ہے اور سوالات بھی 7 ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، مسلمانوں اور اہل کتاب کس بات پر جھگڑا کرتے تھے جس پر ان کو یکساں باتوں کی طرف یعنی کلمہ کی طرف آنے کی تلقین کی جا رہی ہے؟ یہ سوال ہے اور آیت نمبر ہے 64۔ اس میں اس بات کو بیان کیا ہے، قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمہ کی طرف، اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی بھی نہ بنائے کسی کو رب اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، روگردانی کریں، تو فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو آپ کہہ دیجئے کہ گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس بات پر جھگڑا کرتے تھے مسلمان اور اہل کتاب؟ اور یہاں پر بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اہل کتاب کس بات پر جھگڑا کرتے تھے، ان کا اختلاف کیا تھا، اور انہیں دعوت دی جا رہی ہے یکساں بات کی طرف، یکساں کلمہ کی طرف، اور وہ دو ہی باتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کا کیا اعجاز ہے، اعجاز بھی اور ایجاز بھی، کہ مختصر انداز میں ان دو باتوں کو جو بیان کیا، یہی در حقیقت خرابی کی جڑ اور بنیاد تھے۔ ایک بات کیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسری بات کیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں بھی یعنی دوسروں کی قائم کردہ حرمت کو تسلیم کر لینا، یعنی احبار اور رہبان، علماء اور مشائخ، جیسے سورۃ التوبہ میں یہ فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے کہ انہوں نے بنایا احبار اور رہبان کو رب اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ اب یہ جب آیت اتری تھی تو حضرت عدی بن حاتم یہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ہم کوئی ان کو پوجتے تو نہیں تھے کہ رب بنا لیا ہم نے ان کو، ایسا تو نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس حلال چیز کو چاہتے حرام کر دیتے اور حرام چیز کو حلال کر دیتے، اور پھر تم ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے؟ تو اس پہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہاں بالکل ایسے ہی معاملہ تھا، کہ تو رسول اللہ نے پھر فرمایا ہوا ذاکا، کہ یہ وہ بات ہے، کہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے احبار و رہبان کو، علماء و مشائخ کو، اپنے ائمہ کو، فقہا کو، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا۔ اب یہ دو خرابیاں تھیں۔ اب ایسا نہیں تھا کہ ان میں ان باتوں کا شعور نہیں تھا، اس لیے کہ مسیحیت ہو یا یہودیت ہو، اس کی بنیادی تعلیم تو یہی دو ہی باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو جسے اللہ تعالیٰ حلال کرتا ہے وہ حلال ہے، اور جسے وہ حرام قرار دیتا ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ بدعات اور خرافات کا یہ قوم شکار ہو گئی۔
تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان سے یہاں پہ یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ایک بات کی طرف، مشترکہ یکساں کلمہ کی طرف، یکساں بات کی طرف آؤ، اس لیے کہ یہ دونوں باتیں ان کے ہاں موجود تھیں، اور اسلام اسی لیے آیا تھا کہ اسلام کی تعلیم یعنی وہ احکام اور وہ عقیدہ، وہ ایمانیات جس کو وہ فراموش کر چکے تھے یا ان میں تحریف کر چکے تھے، ان کو صحیح حالت میں قرآن پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ دو ہی باتیں تھیں جو اصل دین کی بنیاد ہیں، ایک اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت، توحید، اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب احکام عطا کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا، اس نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ حلال، اور جس چیز کو اس نے حرام کر دیا وہ حرام۔ تورات اور انجیل کو پڑھیے، آج بھی وہ نشانات اور وہ باتیں وہاں پر ان کتابوں میں موجود ہیں، لیکن بعد میں آنے والے لوگ پھر اس میں تحریف کرتے ہیں اور بدعات کو پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اصل بات ہوتی ہے وہ چھپ کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی پیغمبر کوئی آیا تو گزشتہ نبی پر ایمان لانے والوں نے ہمیشہ اس کی دشمنی کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف کیسے ہم نے گزشتہ رکوع میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ، اور پھر اس سے بھی پہلے والے رکوع میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف انہوں نے سازشیں، مکر اور چالیں انہوں نے چلی حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی، اور ان کو وہاں سے نکالنے کی، تکالیف پہنچانے کی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہی کہ پیغمبر جب آتا ہے تو ایک صاف ستھری تعلیم جو ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے وہ قوموں کو دیتا ہے، لیکن اس وقت تک قوموں کے ہاضمے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، وہ اسی ملاوٹ شدہ تعلیم اور اسی ملاوٹ شدہ مذہب کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب جب ان کو خالص اور پیور دین دیا جاتا ہے، دین حنیف دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اس نبی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اہل کتاب کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے توحید کی تعلیم دی، اور یہ فرمایا کہ جسے اللہ حلال کرتا ہے وہ حلال ہے، جسے وہ حرام کہتا ہے وہ حرام ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دشمنی پالی، اور پھر اس پر اختلاف کیا، اور اس پر نزاع پیدا کیا، جھگڑے کیے اس پر، حالانکہ یہ سب کچھ ان کی تعلیم میں، ان کے دین میں، ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ تو معاملہ وہی کہ بالکل خالص دین کو اختیار کرنا ان کے لیے مشکل تھا، تو وہ ملاوٹ شدہ دین کے مذہب کے عادی ہو چکے تھے۔ جیسے آج ہماری صورت ہے کہ ہم جس معاشرے میں، جس سماج میں رہتے ہیں، اور ہمیں جو مذہب کے نام پر جو کچھ بتایا جاتا ہے اس میں بہت سے پھر چور دروازے بھی ہوتے ہیں، اور پھر تحریف کی صورت بھی ہوتی ہے، اور پھر اپنے من مانی تفسیر اور اپنے من مانی توجیہ بھی موجود ہوتی ہے۔ اب ہمارے معدے اور ہماری طبیعتیں بھی اسی کی عادی ہیں، اور جب خالص دین بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے، تو اس کے بعد دیکھیے کہ پھر ہم پہ کیسا جلال طاری ہوتا ہے، غصہ آتا ہے ہمیں کہ یہ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ جو بیچارہ سچ بات کر رہا ہوتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے اور گمراہ ہے۔ تو یہی معاملہ دنیا میں مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ پہلے بھی ہوا، انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ تو یہاں پر در حقیقت وہ جو جھگڑا تھا وہ یہ تھا، یہ دو باتیں ہیں۔ اسلام کو اگر ہم مختصر اور اختصار کے ساتھ بیان کریں تو یہ دو ہی باتیں۔ تو ماشاءاللہ آپ درس میں شریک ہوتے ہیں، ویسے بھی آپ لوگ قرآن مجید کا ذوق رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہی ساری یہی تھی شروع سے آخر تک۔ حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم، کتنے پیغمبر، سب کی تعلیمیں تھے، اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ در حقیقت بعد میں آنے والوں نے، یہود و نصارہ نے، جب یہ عبادت کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا بنا لیا، حضرت عزیر کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ تمہاری ملاوٹ ہے، لیکن پہلا جو دین تھا وہ یہ دو باتیں تھیں۔ دو باتیں کیا؟ اللہ کی عبادت، کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے آپس میں کسی کو
اللہ کے سوا رب نہیں قرار دینا، رب وہی ہے۔ تو یہ دو باتیں ان کے درمیان جھگڑا تھا، لیکن اسلام جب آیا تو مسلمان تو بالکل پیور دین کو ماننے والے تھے، شرک بھی نہیں تھا اور کسی کے حلال اور حرام کو وہ اختیار بھی نہیں کرتے تھے، خالص دین کو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ جھگڑا در حقیقت یہود اور نصارہ کا تھا، یہاں پہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسری آیت ہے، اور دوسری آیت کیا ہے، دوسرا سوال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دین حنیف سے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ کون سا دین تھا، دین حنیف۔ اب یہاں پر جو قرآن مجید میں فرمایا گیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام آیات میں تلاوت کر دوں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء، کہ تم وہی لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، کہ تم اسی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ جس کا تمہیں علم تھا۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بعلم، تو کیوں تم جھگڑا کرتے ہو اس کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ حنیف مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی اب تین باتوں کا یا تین عقیدوں کا تین نظریوں کا یہاں پر انکار کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصرانی یہ تو بعد میں ہوئے، تورات اور انجیل بعد میں نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو وہ تھے کیا؟ قرآن نے کہا کہ وہ حنیف مسلم تھے۔ مسلم تو ہو گئے نا، فرما بردار۔ اور حنیف سے مراد کیا ہے؟ حنیف سے مراد ہوتا ہے کہ یعنی دو لفظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک حنف لفظ ہے اور ایک جنف لفظ ہے۔ اس کو امام راغب اصفہانی نے مفردات میں بیان کیا ہے۔ یعنی حنف سے مراد کیا ہے کہ حق سے، یعنی حق کی طرف متوجہ ہو جانا اور گمراہی سے علیحدہ ہو جانا، یعنی گمراہی سے منہ موڑ لینا اور حق کی طرف متوجہ ہونا، اس کو حنف کہتے۔ اور جنف کیا ہوتا ہے؟ حق سے منہ موڑ کر گمراہی کی طرف مائل ہو جانا، اس کی طرف چلے جانا، تو اس کو عربی زبان میں جنف کہتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ یعنی حنف سے مراد اگر ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ جیسے علامہ شبلی نعمانی نے کہا کہ اس کا معنی انحراف ہے۔ کس چیز سے انحراف؟ بت پرستی سے انحراف۔ یہ حنیف ہے، دین حنیف سے مراد یہی ہے، یعنی وہ دین جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو بالکل خالص اور پیور دین ہے، اور جس میں یکسوئی ہے، توجہ ہے، یکجہتی ہے، یک رخی ہے، بالکل خدا کی طرف، خدا کے احکام کی طرف متوجہ رہنا، تو یہ در حقیقت حنیفیت در حقیقت اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم دین حنیف کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے ایک تو موحد ہونا، یعنی وہ شخص حنیف ہے کہ جو موحد ہے، توحید کو ماننے والا ہے، قربانی دیتا ہے، ختنہ کراتا ہے، کعبہ کی طرف جو چہرہ کرتا ہے، وہ در حقیقت اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری خصوصیات اور یہ ساری صفات قرآن پاک میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 ہے کہ جہاں پہ کفار یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کونوا ھودا و نصارا تہتدوا، کہ تم ہو جاؤ یہود اور نصارہ ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں،
کہ تم یہودی اور نصرانی ہونے سے ہدایت نہیں پاؤ گے، تم اس وقت ہدایت کو پاؤ گے کہ جب تم ملت ابراہیم، وہ ابراہیم جو حنیف ہے، کہ جب تم اس کے پیروکار بنو گے، یا تم دین ابراہیمی کے یکسو ہو کر اور پوری توجہ کے ساتھ اور کفر سے، گمراہی سے منہ موڑ کر صرف حق کی طرف متوجہ ہو کر تم اللہ ابراہیم کے دین کی، ملت کی پیروی کرو گے، تو پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہ دین حنیف ہے، یعنی جس میں توحید ہے، جس میں نماز ہے، جس میں قربانی ہے، اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو حنیفیت کا ثبوت اور علامت اور دلیل ہیں کہ یہ دین حنیف ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ موحد ہوگا تو واضح بات ہے کہ وہ مشرک نہیں ہوگا، قربانی دے گا تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرض کیا اس پر، اس نے اپنے اس فرض کو اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی۔ کعبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی گویا کہ نماز ہے، دوسری عبادات ہیں، اس کے لیے وہ مرکز کعبہ کو بناتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اس کو قرآن پاک نے کہا کہ یہ حنیفیت ہے، شرک اور بدعت سے بالکل گریز کرنے والا، منہ پھیر لینے والا، وہ حنیف کہلاتا ہے۔ یہ دین حنیف ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے کی، خالص، بالکل خالص دین، کوئی ملاوٹ نہیں اس میں۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ الہامی مذاہب میں سے کون سا دین حنیف کے مطابق ہے، یعنی کون سا مذہب دین حنیف کے مطابق ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر دین اپنی اصل میں، اپنی بنیاد میں دین حنیف ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لائے وہ بھی دین حنیف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر بھی جو لائے وہ دین حنیف ہی تھا، بالکل خالص دین تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ مسئلہ اصل یہ پیدا ہوا کہ بعد میں آنے والوں نے پھر ملاوٹ کرنا شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دین دیا، عرب کے رہنے والوں نے اس میں ملاوٹ کر دی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دین دیا، بنی اسرائیل نے اس میں ملاوٹ کر دی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دین دیا اس میں بنی اسرائیل نے ملاوٹ کر دی۔ یہ تو بعد میں آ کر پھر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئی نا۔ لیکن چونکہ اللہ کا یہ دین اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا، یہ اللہ کا آخری دین ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک محفوظ ہے 1500 سال سے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اور کسی قسم کی کوئی آمیزش اس میں نہیں ہو سکی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کے آخری دین کو بیان کرتی ہے۔ تو لیکن باقی خرابیاں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی کہ ہم نے قرآن پاک سے اپنے تعلق کو توڑ لیا، کمزور کر لیا، روایات میں چلے گئے، تاریخ میں چلے گئے، فرقہ واریت میں اور مختلف مسالک اور مذاہب میں الجھ کر ہم رہ گئے۔ تو ورنہ اللہ کا دین تو بہت ہی آسان ہے اور پیور دین ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو اس لیے باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب الہامی، سب کے سب دین حنیف ہی ہیں، وہ حنفاء ہیں وہ، لیکن بعد میں جو شکل بنی وہ پھر دین حنیف کی نہیں رہتی، اس میں پھر ترمیم کر لی گئی، تحریف کر لی گئی اس میں۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کہ انبیاء کے دین کو کیا نام دیں گے یا ان کو کس دین میں شامل کریں گے۔ اب دیکھیے کہ ایک تو سوال نمبر 3 میں اس کا جواب کسی حد تک آ گیا ہے، لیکن ایک مقام ہے قرآن مجید میں سورۃ الشورى آیت نمبر ہے 13، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ اب دیکھیے کہ کئی پیغمبروں کا ذکر اس میں کر دیا گیا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح کو کی، یہ وہی دین ہے۔ یعنی آپ اس کو دین اسلام کہہ لیجئے، دین حنیف کہہ لیجئے، کوئی بھی نام دے لیجئے۔ تو فرمایا کہ یہ وہی دین اللہ نے تمہارے لیے بھی مقرر کیا
جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے رہنمائی حضرت نوح علیہ السلام کو کی، اور جس کی وحی فرمایا ہم نے تمہاری طرف کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، یعنی تفرقہ پیدا نہیں کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ تعلیم دی تفرقہ پیدا نہیں کرنا، یہ در حقیقت ہمارے لیے تعلیم ہے کہ دین کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو، اور یہ ہم سورۃ الحج میں، سورۃ الانبیاء وغیرہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ وہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام نے جو دین دیا، بعد میں آنے والوں نے پھر اس کو پھاڑ دیا یا اس کو ٹکڑے ٹکڑے اس کو کر کے رکھ دیا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، کہ تمہارے لیے بھی وہی دین اللہ نے مقرر کیا کہ جو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، اور پھر جو اللہ نے آپ کی طرف بھی وحی کیا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ نامی گرامی پیغمبر ہیں، یعنی جس کے بعد پھر ایک سلسلہ نبوت چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں 2 بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق سے پھر دیکھیے کہ یہ سب موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب پھر اسی لڑی سے ہوئے، خاندان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا۔ اس لیے پیغمبروں کے دین میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دین اسلام ہی ہے، یعنی اسلام اس لیے کہ اس میں اطاعت ہے، انقیاد ہے، اس میں جھکنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، تو اس لیے اسلام اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو دین جس پیغمبر کو دیا گیا وہ وہی ایک ہی دین ہے جو چل رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، اور اس کا تعلق ہے کہ آیت نمبر 70 میں وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب کس بات کے گواہ ہیں؟ آیت نمبر 70، لیکن میں اس کے ساتھ پہلے 2-3 آیتیں ہیں وہ بھی میں تلاوت کرتا جاتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ آیت بہت اہم ہے، آیت نمبر 68، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک لوگوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ نزدیک کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں للذین اتبعوہ، کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، یہ نبی اور جو ایمان لائے وہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ بھی اسی بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، تو یہاں پر بتا دیا کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ تم تو بدعات اور خرافات میں، انحرافات میں تم مبتلا ہو گئے، جبکہ اصل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو اختیار کریں گے۔ اور کون قریب ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں، اور جو اس پیغمبر پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے ایک بات تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ قربت نہ تو نسب کی ہوتی ہے نہ حسب کی ہوتی ہے۔ اصل جو قربت ہے وہ ہے اطاعت کی، فرما برداری کی، اصل یہ قربت ہے۔ کسی بھی شخصیت کی قربت در حقیقت اسی کو ہی حاصل ہوتی ہے جو اس شخصیت سے محبت کرتا ہے اور اس شخصیت کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قربت انہی مومنین کو حاصل ہوئی کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی۔ جو اتباع نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے، بے شک وہ کتنا بھی دعویٰ کرتے رہیں، یہود و نصارہ نے کتنا دعویٰ کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، تو قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ نہیں، جو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے وہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ تو لفاظی سے، باتوں سے اور دعووں سے انسان کسی کی قربت میں نہیں جاتا، نہیں پہنچتا۔ قربت نصیب ہوتی ہے انسان کو ایمان کے ساتھ اور پھر عمل صالح کے ساتھ۔ اب یہاں پر یعنی ایک یہاں تک ہم نے تلاوت کر لیا، اب اس سے آگے فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ کسی نہ کسی طرح وہ تمہیں گمراہ کر دے،
وما یضلون الا انفسہم، اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ آیت نمبر 69 ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ یہ گمراہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہی ہے کہ بھئی جو ہمارے عقائد ہیں، جو بدعات ہم نے اختیار کر لی ہیں، جس میں ہم نے اپنے آپ کو رنگ لیا ہے، بس تم بھی اپنے آپ کو اس میں رنگ لو، اسی کو اختیار کر لو ہمارے ساتھ مل کر۔ تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کریں گے، اس لیے کہ اب تو قرآن اتر رہا ہے، پیغمبر موجود ہے، جو ایمان لانے والے اس پیغمبر پر اور قرآن پر ایمان لا چکے، ان کو بھلا یہ کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لیما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس پر سوال ہے کہ وانتم تشہدون سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب کس بات کے گواہ ہیں؟ یعنی اب اس سے بہت مفاہیم مراد لیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر وانتم تشہدون سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں کہ جن کا تم انکار کرتے ہو، ان کے صحیح ہونے پر تم خود گواہ ہو، اس لیے کہ جو تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں ان میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، یہ آیات وہاں پر بھی ذکر ہیں۔ اور اسی طرح جو یہاں پر قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا ہے، تم اس سے پہلے اپنی کتابوں میں یہ چیزیں پڑھ چکے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک جو بات بیان کر رہا ہے یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، آپ کی شخصیت سے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں، یعنی قرآن پاک کا اترنا، حضرت جبریل علیہ السلام کا آپ کے پاس آنا، اور پھر قرآن جیسی کتاب کو آپ نے بیان کیا، ان کو سنایا، بتایا، یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے کہ یہ کتاب ویسی ہی ہے جیسے تورات اور انجیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یہ سب کچھ ان باتوں کا ان کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ جیسے ایک مرتبہ میں نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مدینہ کے رہنے والوں کو خود یہود یہ کہتے تھے کہ بھئی اس پیغمبر کے آنے کا وقت قریب ہے، اور جب وہ پیغمبر آئے گا تو ہم دوڑ کر جا کر اس پر ایمان لائیں گے۔ اور جو صحابی تھے انصاری، وہ اس لیے پہلے جا کر سبقت لے کر انہوں نے جا کر اسلام قبول کیا تھا کہ کہیں یہ لوگ ہم سے پہلے جا کر اسلام قبول نہ کر لیں۔ لیکن جب صحابہ اسلام قبول کر کے واپس آئے اور اس دین کو انہوں نے پھیلایا وہاں پر، تو سب سے پہلے انکار کرنے والے وہی لوگ تھے کہ جو اس بات کو بیان کرتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے اور اسی کا دین ہے جو سچا دین ہوگا اور ہم اس پر ایمان لائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ انکاری ہوئے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جہالت سے انسان کو محفوظ رکھے، اور اس ضد سے، تعصب سے، ہٹ درمی سے، اور یہ ایسا کوئی نفس کا دھوکہ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ اچھی بھلی بات انسان کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے انسان، اس کو سب کچھ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کہنے والا بات کہہ رہا ہے یہ بالکل سچی بات ہے اور یہ حق بات ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی انا اور اپنی ذات اور اپنی نفس کے دھوکے کی وجہ سے صحیح بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ حالت ایسی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اس سے انسان ہمیشہ ہدایت سے دور ہوتا ہے اور گمراہی کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کا جو معاملہ تھا یہ تو بالکل اور بڑے لیول کا معاملہ تھا نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس وقت انہوں نے انکار کیا اپنی اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، ورنہ یہ چھوٹی موٹی کیفیت سے تو ہم سب گزرتے رہتے ہیں، اچھا بھلا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ صحیح بات کہہ رہا ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر یہی قرآن پاک نے بیان کیا کہ اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، حالانکہ تم خود گواہ ہو، وانتم تشہدون، تمہیں پتہ ہے، تم موجود ہو، تمہارے سامنے ہے سب کچھ،
اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو۔ اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے، یعنی سوال نمبر 6، وہ ہے کہ اہل کتاب کن مقاصد کے تحت حق اور باطل کو خلط ملط کرتے تھے۔ اب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور کیوں تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورۃ البقرہ میں شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھئی تم کیوں حق اور باطل کو آپس میں ملاتے ہو، حالانکہ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یعنی تلاوت سے مراد کیا ہے؟ یعنی مراد یہی ہے کہ تمہیں پتہ ہے، تمہارے پاس تورات ہے، انجیل ہے، تم اس کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود تم حق اور باطل کو مکس اپ کر دیتے ہو، ملا دیتے ہو۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کن مقاصد کے تحت حق اور باطل کو خلط ملط کرتے تھے؟ در حقیقت بات وہی ہے کہ جو پہلے ہم نے شروع میں بیان کر دی ہے۔ اب اس سے دو باتیں مراد، ایک جو تلبسون عربی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے تسترون یعنی چھپانا، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے تخلیطون کہ خلط ملط کر دینا۔ دونوں طریقوں سے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ اگر کوئی ایسی نشانی، علامت، آیت موجود ہے تو اس کو چھپایا، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے تخلیطون مکس اپ کر دیا، خلط ملط کر دیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ کعبۃ اللہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ سب کچھ یروشلم میں ہوا، ادھر مکۃ المکرمہ میں نہیں ہوا۔ صفا و مروہ کا مقام ہے یا اس کے علاوہ مکہ ہے، اس الفاظ کو بگاڑنے کی، اس میں تحریف کرنے کی کوشش کی۔ اس تحریف کے حوالے سے جب ہم نے گفتگو کی تھی تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کی انہوں نے تحریف کی تھی۔ تو وہ تحریف در حقیقت کیا تھی؟ وہ یہی تھی، خلط ملط کر دینا۔ اگر کوئی حقیقت موجود ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرنا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مکہ میں آئے نہیں تھے، اس علاقے میں تو آپ آئے نہیں ہیں، آپ تو ادھر ہی رہے تھے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس نے بیان کیا ہے کہ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو۔ اب چند باتیں، کوئی تقریباً 4 پوائنٹ میں اس پر بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو حق اور باطل کو مکس اپ کرنا ہے وہ کیا ہے۔ یہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ نے اس سے یہ سمجھا، یہ مراد لیا، یا تابعین نے، پھر بعد میں علماء نے بھی اس کو بیان کیا۔ ایک تو بات یہ کہ تورات اور انجیل میں تحریف کر دی، حق اور باطل کو ملا دیا، ایک بات یہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام کا اظہار اور نفاق کو چھپانا، یعنی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا۔ یہ بھی یہود میں سے تھے نا لوگ، کہ انہوں نے کیا کیا؟ حق باطل کو مکس اپ کر دیا اور حق کو چھپایا۔ اس سے مراد جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب کیوں تم حق کو ملاتے ہو باطل کے ساتھ، تو اس سے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا اپنی زبان سے تو اظہار کرتے ہو، جی ہم مسلمان ہیں، لیکن نفاق تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، تم نے مکس اپ کر دیا سب کچھ۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو۔ یعنی حق اور باطل کو تم نے مکس اپ کر دیا، ملا دیا تم نے۔ ایک طرف صورت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان، رسول اللہ کا انکار۔ اگر رسول اللہ کو، اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو اگر رسول مانتے ہو تو پھر رسول اللہ کو، محمد کو بھی مانو، تو ان کا انکار ہوتا ہے۔ اور چوتھا نقطہ اور چوتھی بات یہ ہے، دلوں میں مانتے ہیں یہ حق ہے، لیکن ظاہراً پھر اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وہی بات کہ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ بات سچی ہے جو کہہ رہا ہے، لیکن پھر اس کا انکار کر دینا، پھر اس بات کو تسلیم نہ کرنا اور نہ ماننا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ 4 معنی یہ تفسیر قرطبی میں
اور مظہری میں اور اس طرح کے دیگر تفاسیر میں سے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آیت نمبر 64 وہ یہ ہے قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ یکساں بات کی طرف، ایک بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترکہ ہے۔ تو سوال یہ کہ اگر کوئی شخص آیت نمبر 64 میں بیان شدہ عقائد کو مانتا ہو، ان کے مطابق یقین رکھتا ہو، تو کیا وہ اپنے آپ کو اہل کتاب مسلمان کہلوا سکتا ہے؟ اب دیکھیے کہ سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے واضح طور پر دین اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے بارے میں واضح طور پر یہ فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ کامل اور تمام یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ کامل یعنی اب حاجت ہی کسی چیز کی نہیں ہے، اور تمام اس طرح کہ اب اس میں کوئی نقص ہی نہیں رہا۔ انسانی احتیاج، انسانی ضروریات، عقلی حوالے سے، انسان کے نفسیاتی حوالے سے، انسان کے وجود کے حوالے سے جو بھی انسان کو رہنمائی اور ہدایت چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے اب دے دی ہے، وہ معاملہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ دین حنیف اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب یہ جو اللہ نے دین بطور اسلام ہمارے لیے پسند کیا، وہ دین کون سا ہے؟ وہ دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، تو لہٰذا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اب ماننا وہی معتبر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگا۔ سورۃ الحج میں اللہ پاک نے فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ نے تمہیں نام مسلم دیا، من قبل وفی ھذا، پہلے بھی مسلم اور اس میں بھی قرآن مجید میں بھی تمہیں مسلم نام دیا ہے۔ اب جو قرآن مجید کو مانتا ہی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تمہیں میں نے مسلم نام پہلے بھی دیا تھا، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور ان کے اسی دین حنیف کو اور پیور دین کو ماننے والے تھے، اللہ نے کہا کہ ان کا نام بھی مسلم رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ان کے زمانے میں جو تھے وہ بھی مسلم تھے، اور اسی طرح تمام پیغمبروں کو ماننے والے وہ مسلم کہلائے۔ من قبل، قرآن نے کہا پہلے سے ہی، وفی ھذا، اور اس میں بھی قرآن میں۔ اب قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے مسلم نام رکھا ہے وہ اسی لیے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتا ہے، مانتا ہے، جیسے پہلے نبیوں پر اس وقت کے لوگوں نے ایمان لائے تھے، مانا تھا، تو ان کو اللہ نے مسلم کہا۔ تو اب بعد میں آنے والے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، در حقیقت یہ اصولی طور پر تو یہ لقب اور یہ نام، یہ عنوان ان کے لیے دیا گیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ تو قرآن پاک تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، چن لیا۔ اب یہ آیت نبی پاک پر اتری، تو اب نبی پاک جو دین ہمیں دے رہے ہیں، در حقیقت اسی کو ماننے والے حقیقت میں مسلم کہلاتے ہیں، اسی کو ماننے والے مومن کہلاتے ہیں۔ باقی ایک لفظ ہے، اس کے لیے آپ یعنی اگر اس کے لغوی معنی کو دیکھتے ہیں تو مسلم کا مطلب یہی ہے کہ سر جھکانے والا، ماننے والا، اطاعت کرنے والا ہے۔ تو اب کوئی بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلم ہے، لیکن اصولی طور پر اور بنیادی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ یہ الفاظ خاص ہیں دین کے ساتھ، دین کے ماننے والوں کے ساتھ۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے نا کہ یہود کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا، نصارہ کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا، حالانکہ اللہ نے تو مسلم نام دیا تھا۔ اب یہ یہود نصارہ کیوں بن گئے؟ یہ اس لیے بنے کہ انہوں نے دین پر عمل کرنے کے بجائے دین کو فقط اپنی ایک علامت، ایک آئیڈینٹی، ایک شناخت بنا لیا۔
ایک گروہی تعصب اس نام کے ساتھ قائم کر لیا، وہ یہودیت کے نام کے ساتھ قائم ہونا تھا وہ اس سے قائم کر لیا، کسی نے نصارہ کے ساتھ قائم کر لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم نام رکھا تھا۔ جیسے آج ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ کم ہی لوگ ہیں جو خود کو کہیں گے جی میں مسلم ہوں یا مسلمان ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر یہی الفاظ چلتے ہیں کہ فلاں بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے اور فلاں شیعہ ہے، یہ الفاظ ہمارے ہاں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ بھی کہہ دیں نا جی میں مسلم ہوں تو آگے سے پھر سوال آپ سے ہوگا وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیے آپ کا فرقہ کون سا ہے۔ تو یہی صورتحال ادھر بھی تھی اور یہی صورتحال ہمارے ہاں بھی اسی طرح کی موجود ہے۔ تو بہرحال جو اصولی بات ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس دین کو ماننے والے ہی مسلم کہلاتے۔ لیکن مسلم کسی گروہ کا، کسی برادری کا، کسی رنگ نسل رکھنے والوں کا نام نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جہاں بھی کوئی شخص بہت آسان ہے راستہ دین کو اختیار کرنے کا، سمپل ہے، آپ اس کو وہ کلمہ پڑھتا ہے، دو باتیں ہیں، ایک تو ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس اتنی سی بات ہے، یہ دو چھوٹے سے جملے۔ تو جب کوئی یہ کہہ لیتا ہے تو وہ مسلم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی گورا، کالا، نیلا، پیلا کوئی شخص بھی ہے، کسی بھی کوئی کم ذات، دنیا کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی کم ذات، کوئی اعلیٰ ذات، کوئی اعلیٰ خاندان، کوئی کم خاندان، کوئی بھی ہے، بس فقط وہ یہ دو لفظ بولے گا، یہ دو جملے، تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اسلام اور قرآن یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی نسل کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کا رنگ کیا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو اللہ کے دین کے اندر پہلے بھی تھی اور آج بھی وہ اللہ کے دین کے اندر موجود ہے۔ لیکن قومیں پھر مذہب کو ماننے والے وقت کے ساتھ ساتھ مذہب کو پھر اپنی ایک گروہی شناخت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ اس سے پھر ان کی افضلیت اور سپرمیسی اور سپریورٹی ان کی وابستہ ہوتی ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں، پھر اس سے وہ اس کا پس منظر سیاسی بھی ہوتا ہے، اس کا پس منظر پھر معاشرتی بھی ہوتا ہے، معاشی بھی ہوتا ہے، بہت سے پھر اس کے وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ مسلم لفظ یہ آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، آپ کے متبعین پیروکار ہیں، یہ در حقیقت انہی کے لیے یہ لفظ اصولاً اور بنیادی طور پر استعمال ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ آج رکوع نمبر 7 پہ ہماری بات ہوئی اور آئندہ سورۃ آل عمران کا انشاءاللہ رکوع نمبر 8 اس پہ ہم بات کریں گے۔